سوا حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں رہا مہر کا معاملہ تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5 اوقیہ سے زیادہ اپنی کسی بیوی یا اپنی کسی بیٹی کا مہر مقرر کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یا بیٹیوں کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی سے زیادہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوقیہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ صاحب کتاب نے آگے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ 12.5 اوقیہ کے 500 درہم ہوتے ہیں۔ 1 درہم 3 ماشا 1 رتی چاندی کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 500 درہم کی چاندی 131 تولے سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس حساب سے 500 درہم کی چاندی 131 تولے سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر مقرر فرمایا تو آج کے حساب سے، تولے کے حساب سے 12.5 اوقیہ کتنے کے ہوتے ہیں؟ 500 درہم کے ہوتے ہیں، اور 500 درہم 131 تولے چاندی۔ اتنا عام طور پر آپ نے مہر مقرر فرمایا تھا۔ چاندی کی یہ مقدار، چاندی کی یہ فرماتے ہیں نرخ کے اعتبار سے 1000 روپے کے قریب ہوتی ہے۔ نرخ بولتے ہیں قیمت کو۔ صاحب کتاب جس دور کے ہیں یا جس دور میں، جس زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی، 131 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہو رہی تھی؟ 1000 روپے کے قریب ہو رہی تھی۔ اور اس مہنگائی کے دور میں اتنی قیمت ہو گئی، ورنہ 50 سال پہلے بہت ہی کم قیمت تھی۔ یعنی 131 تولے چاندی کی قیمت کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے لحاظ سے 1000 روپے ہو رہی ہے۔ اگر آپ 50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں گے تو اور بھی کم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے چلے جائیں گے تو قیمت اور بھی کم ہوگی۔ چلو ہم آج کل کا حساب لگا لیتے ہیں۔ آج کل چاندی کیسا تولہ چل رہی ہے معلوم ہے؟ چاندی کا ریٹ، چاندی اور سونے کا ریٹ عورتوں کو پکا معلوم رہتا۔ پہنو نکو پہنو، خریدو مت خریدو، لیکن سونے چاندی کے ریٹ پہ نظر برابر رکھتے نہیں رکھتے۔ 131 تولے نا، 500 روپے تولہ چاندی چل رہی نا فی الحال، 630 روپے۔ میں بولا نہیں معلوم ہوتا کیسا ہی بول کے، کیسا بچانا ہے؟ 600
تو آج یہ 131 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے، حساب کرنے سے 8,000 نہیں، اکائی دہی سینکڑا ہزار 10,000 82,530 روپے، 82,131 تولہ چاندی کی قیمت۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو مہر مقرر کرنا ہو تو کتنا مہر مقرر کر سکتے ہیں؟ یہ 12.5 اوقیہ چاندی، 500 درہم یا 131 تولے چاندی اگر آپ قیمت میں آ جائیں تو 82,530 روپے مہر آج کے زمانے میں مقرر کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ دراصل اپنے نام و نمود کے لیے، لوگوں میں شہرت کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر باندھتے ہیں، اور بعض اس میں ادا بھی کرتے ہیں اور بعض بعد میں معاف کرا لیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے صاحب کتاب کے اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ مہر نام و نمود کے لیے زیادہ مت باندھو، شہرت طلبی کی غرض سے مہر زیادہ مت مقرر کرو۔ اگر مہر مقرر ہی کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہی ہے تو کتنا مہر باندھو؟ 131 تولے چاندی کے برابر، چاہے 131 تولے چاندی مہر مقرر کرو یا اس کی قیمت جس دور میں جو حساب سے چل رہی ہے اس کے حساب سے مقرر کر لو، اس لیے کہ زمانے کے اختلاف کی وجہ سے قیمت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ آگے دیکھیے صاحب کتاب کیا کہتے ہیں۔ آج کل ہزاروں روپے مہر مقرر کرتے ہیں، مجلس نکاح میں تو نام ہو ہی جاتا ہے مگر زندگی بھر ادا نہیں کر پاتے اور بیوی کے قرضدار ہو کر مرتے ہیں، بیوی کے قرضدار ہو کر، اور آخر میں جب کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور شوہر کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے، اس وقت خاندان کی عورتیں، محلے کی عورتیں سب مل کر بیوی سے کہتے مہر معاف کر دو۔ تو بتاؤ کہ جو مہر ماحول کے دباؤ کی وجہ سے بیوی کی طرف سے معاف کیا جا رہا ہے، کیا وہ مہر معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ تو 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے مردے کا، تو بیوی تو لوگوں کے دباؤ میں آ جائے گی نا۔ ارے بھی بات سن رہے نہیں سن رہے آپ لوگ؟ تو دباؤ میں آ کر کے مہر معاف کرنے سے مہر نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا۔ وہ تو میاں بیوی اچھے موڑ میں ہو اور بیوی شوہر کے کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے، اپنی خوش دلی سے مہر معاف کر دے تو ایسی صورت میں مہر معاف ہو سکتا ہے، معاف نہیں ہونے کا سوال نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا جو رسم و رواج ہے یا جو ماحول ہے اس کو دیکھ کر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا تو رسم و رواج کے تحت یا پھر ماحول کے دباؤ کے تحت بیوی شوہر کے مہر کو معاف کرنے پر مجبور ہو رہی ہے، ایسی صورت میں مہر کہاں معاف ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، مہر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مہر معجل، ایک مہر مؤجل، ایک عین کے ساتھ ہے اور ایک حمزے کے ساتھ ہے۔ مہر معجل نقد مہر کو کہتے ہیں اور مہر معجل حمزے کے ساتھ اسے ادھار مہر کو کہتے ہیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں مگر بہتر صورت کون سی ہے بتائیے؟ بہتر صورت کون سی ہے؟ نقد مہر مقرر کیا جائے۔ کیا مقرر کیا جائے؟ نقد مہر مقرر کیا جائے۔ ادھار مہر چل سکتا ہے مگر
بہتر نہیں ہے، وہ اولا اور افضل نہیں ہے۔ نقد مہر دے دینا چاہیے، بعد میں شوہر کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا یا حالات پیدا نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیے، ادھار مہر میں بھی یا نقد مہر میں لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے، یعنی شوہر اگر نقد مہر ادا کر دیا تو بعض عورتیں، بعض ماں باپ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر ادا کر دیا تو کبھی بھی چھوڑ سکتا، اس لیے مہر کیا کرو، زیادہ مقرر کرو اور ادھار رکھو۔ یہ پہلے لوگوں کی پالیسی تھی اور سیاست تھی، مہر زیادہ مقرر کرو اور ادھار رکھو، کبھی بھی چھوڑنے کی بات آئیں گی تو پہلے مہر نکال، 1 لاکھ 2 لاکھ باندھ دیے، ادھار رکھ دیے، لڑائی جھگڑے ہو گئے، طلاق دے دیتے ہوں گے تو لو مہر ہمارا پہلے، پیسے نکلتے ہوتے نہیں نکلتے۔ یہ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں نقد مہر دے دیے تو کبھی بھی چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ بعض بوڑھی عورتوں کا یا پھر ان پڑھ عورتوں کا یہ تک خیال ہے کہ مہر اگر شوہر دینے کے لیے گیا تو رونا شروع کر دیے، کہاں ہمارا حساب کتاب پورا ہونے جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، نقد مہر ہونا چاہیے، ادھار نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مرد تو جوڑے کی رقم شادی سے پہلے 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے وصول کر لیتا ہے، جو ناجائز ہے۔ کیوں صاحب؟ کیوں جوڑے کی رقم؟ بولو کیوں وصول کر رہا ہے؟ نہیں، میرے کو شادی کے انتظامات کرنا ہے، ولیمے کے انتظامات کرنا ہے۔ تو انتظام نہیں کر سکا تو مرد ہے، بچی کے پیسوں سے تو اپنی شادی کا انتظام کرے گا، اور اس کا نام کیا رکھتے؟ جوڑے کی رقم وصول کرنے کی رسم کا نام تم عورتوں نے کیا رکھا ہے بتائیے؟ پاؤں میز کا رسم ہے۔ پاؤں میز کا رسم نہیں ہے، کیا بولے تو ہم بچی کے پیروں کا میز لینے کے لیے جا رہے ہیں، بچی کو چین ڈالنا ہے۔ ہاں، اصل میں ہاتھ میز کا رسم ہوتا ہو، پاؤں میز کا نہیں ہے۔ کیا کا ہے وہ؟ ہاتھ میز کا۔ یہ سب عورتوں کے بنائے ہوئے رسوم اور رواج، مردوں کا اس میں دخل نہیں ہے۔ یہ سب عورتوں کا ظلم و ستم ہے عورتوں کے اوپر۔ تو مہر جو ہے نقد ہونا چاہیے، اور جو مہر کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں مہر کے سلسلے میں 1-2 باتیں اور بھی واضح کرنے کی ہے، بتانے کی ہے، وہ یہ ہے مہر کی منیمم مقدار، کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور 10 درہم 3.5 تولے چاندی ہے۔ تو 3.5 تولے چاندی باندھو، یا 3.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اچھا، 3.5 تولے چاندی سے کم اگر مہر باندھا جا رہا ہے تو وہ مہر صحیح نہیں ہے۔ 3.5 تولے چاندی بولے تو اب کیا قیمت بنتی؟ 6 × 6 = 6 × 12 = 6 × 18 = 6 × 4 = 2400 2500۔ اس دور کی جو چاندی کی قیمت ہے اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا سمجھ؟ کم سے کم اتنا۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے جتنی وسعت عطا فرمائی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ریا نمود کے بغیر، شہرت کے بغیر آسانی کے ساتھ اگر ادا کر سکتا ہے تو اتنا زیادہ سے زیادہ مہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔
جی ہاں، مہر آپ آدھا نقد آدھا ادھار بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہے؟ 3.5 تولے چاندی۔ اس سے کم مہر اگر مقرر کریں گے، اس کی قیمت سے کم مہر مقرر کریں گے تو مہر صحیح نہیں ہوگا۔ اور صاحب کتاب نے تو یہ کہا نام و نمود کے لیے لوگ بہت مہر باندھتے ہیں، بعد میں ادا نہیں کرتے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، بعض لوگ تو مہر ادھار مقرر کرتے ہیں، بعض لوگ جو نقد مہر باندھتے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسا بچی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بچی کے خاندان والوں پر احسان کر رہے ہیں۔ لکھو نقد مہر کتنے، لکھو 2500 روپے۔ واہ، کیا ہے بھئی؟ تھوڑے نہ لکھو 5000 روپے نقد مہر۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اچھی سے اچھی مقدار مہر میں ہونا چاہیے۔ جب شادی کی بات چیت ہوتی، دونوں خاندان کے افراد بیٹھتے، سب سے پہلے جوڑے کی رقم کے بارے میں بات نکلتی، سونے کے بارے میں بات نکلتی، اور فرنیچر کے بارے میں بات نکلتی، پلنگ الماری وغیرہ وغیرہ، چائے کی چھنی سے لے کے آپ کے بڑی سے بڑی چیزوں تک کی باتیں نکلتی ہیں، یہاں تک کہ لاسٹ میں کھانے پکانے کی بھی باتیں آتی ہیں، کیا کیا پکائیں گے کیا نہیں۔ وہ مہر لاسٹ میں، اچھا مہر بھی باندھنا ہے نہیں؟ ہاں بیٹھو بیٹھو، کیا ہے مہر بولو، لکھ دو 10,000 5,000۔ کیوں بھائی، ڈر کیوں؟ اپنا مہر، عورت کا مہر عورت کا حق ہے، اتنا مہر مانگنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر بھی اتنا ہی تھا، جسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے، وہی 131 تولے یا 132 تولے چاندی تھا۔ اس کو کتابوں میں سنت مہر کہا گیا ہے۔ کس مہر کو؟ ہاں، یہ سنت مہر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو کام کیا، وہ ہمارے لیے سنت ہے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حکم کے درجے میں ہے۔ پکے رسم کی، کچے رسم، سانچک، ہلدی، تیل چڑھانا، اور کیا کرنا، گئے دلہن کے گھر بارات لے کے جانا، اور سالہ کھاندے پہ اٹھا کے نہیں لگے تک گاڑی پہ سے نہیں اترنا، ہاتھ میں چاقو لینا، بعد میں سالیوں اور ساسوں سے سلامیاں وصول کرنا، تحفے تحائف وصول کرنا، اور جمعگیاں کرنا۔ اس کے بعد پہلی ڈیلیوری بھی کون کرنا؟ ماں باپ کرنا، سب یاد ہے۔ پھر یہ کیسا مسلمان ہے جس کو حضور کی سنت یاد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کتنا باندھا تھا، سنت کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے؟ کوئی سنت پر عمل کرنے والا، کوئی مرد ہو یا کوئی خاتون ہو؟ 131 تولے چاندی بولے تو یہ دور میں، ابھی حساب لگے نا، ہم کتنے ہو رہے تھے؟ کتنے ہزار؟ ہاں 81,000 روپے۔ اتنا مہر باندھ سکتے، ادا کر سکتے؟ کوئی حق بات یہ کہہ سکتا ہے آج؟ نہیں بول سکتے۔ ایسی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ پہلے کے تو مہراں کتنے کی کاپیوں میں لکھے ہوئے رہتے، بعض تو ایسے بھی جوڑے ہیں، کاپی کہاں ہیں کہ مول صاحب اب کیسا کرنا بولو تمہیں تو ہمیں کیسا کرنا؟ تم لوگ آج بولو دونوں مل کو میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی، کاپی گم گئی، پوچھو گھر والی سے، اس کو بھی یاد نہیں ہے، پھر دونوں مل کے اپنی رضا سے بولو کتنا دینا چاہ رہے ہیں، تم دیے تو صحیح، انہوں لیے تو صحیح۔
اچھا ایک اور بات یہ بھی سن لو کہ پیسے اگر مہر کے مقرر ہیں تو اس میں مٹی نہیں، اس میں سود نہیں ہے۔ سونا چاندی اگر ہے تو سونا چاندی لا کے دینے کا ہے، اس میں بھی سود نہیں ہے۔ اب چاہے زمانے کے حساب سے ریٹ کچھ بھی ہو جائے۔ کاپی میں عام طور پر 2 دینار سرخ ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں 2 دینار 1 دینار 3 ماشے کا ہوتا ہے، اور 2 دینار کتنے کا ہوگا؟ 6 ماشے کا ہوگا۔ اگر کسی کاپی میں 2 دینار ہے تو چھوڑنا نہیں، 6 گرام وصول کرنا۔ سونا بہت مہنگا ہے، 6 گرام بول تو 35,000 روپے 32,000 روپے تو وصول ہوتے نہیں ہوتے؟ وصول ہو جاتے پیسے۔ تو ہمارا کو سونا ہونا بھائی، ہم مٹی وصول نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سونے کی بات ہوئی، سونا لا کے دیو ہم کو، تم 50 سال پہلے کا لا کے دیو، اب کا لا کے دیو، اس کی قیمت کیا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم کو کیا چاہیے؟ ہاں چاندی کا ہے وہ چھوڑ دو، درہم دنانیر آپ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ مہر بعد میں ادھار مہر جو ادا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دعوت کرنا ضروری ہے کیا؟ بولو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مہر ادا کرنا ہے تو دعوت کرتے، 4 لوگوں کا ہاتھ دھلا کو دینا مول صاحب کہتے۔ یاد رکھو مہر کی ادائیگی کی کوئی دعوت نہیں ہے، بلکہ میں نے تو بعض لوگوں سے کہا کہ بھئی مہر کیا ہے؟ جو آپ کو نقد دینا چاہیے تھا آپ نے ادھار رکھا، یہ قرضہ ہے، اتنے سالوں کے بعد آپ دے رہے ہیں تو بہت خاموشی سے دیتے نا آپ۔ دیکھو جو قرضے کو ہم ٹلا کے اور پھرا کے دے رہے ہیں، وہ قرضے کو سب لوگوں کو بتا کے دیتے، خاموشی سے لے رہے بھائی بولتے نہیں میں اتنے سال ان کو پھرایا، میں بھی کتنا دھوکے باز ہوں، کتنا گول پھرانے والا ہوں میں۔ ہاں تو البتہ وہ تفصیل میں بھی بول رہا تھا، وہ یہ ہے کہ دعوت نہ کی جائے، البتہ کاپی پر تحریر لکھی جائے اور 2 گواہوں کی دستخط لے لی جائے، اور وہ نکاح کی کاپی میں، شادی کی کاپی میں یہ چیزیں لگا دی جائیں، اس لیے کہ دونوں میں سے کبھی بھی کوئی بھی بدل سکتے۔ شوہر بھی بول سکتا کہ بھائی میں زیادہ دے دیا، یا عورت بھی بدل سکتی ہے۔ تم دیج کا عورتیں ایسا کئیوں مرتبہ وصول کر لیتے، مہر کا نام نہیں دیتے، عورتیں بھی بہت ہوشیار رہتے، میرے کو شادی ہوئی جب سے کیا دلائیں کتنا کی لے لیتے، مہر کو ویسی رکھتے، وہ رہندے وہیں چنے۔ اگر وہ بیچاروں کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ بیوی کو جو تحفہ دے رہا ہے تو اس میں مہر کی بھی نیت کر لے تو بات ہی ختم ہو جاتی نا جی۔ نہیں وہ فرض اتنی ٹھنڈے یا خالی نفلات پڑھتے چل جا رہے ہیں، کتنے کی دلا دیتے نہیں دلاتے، کپڑوں کے حساب سے، سامان کے حساب سے، سونے چاندی کے حساب سے سب وصول کر لیتے ہیں، وہ مہر ویسے رکھنے کا رکھ دیتے۔ تو عورت بھی بدل سکتی ہے بعد میں، اتنے دیے تم کب دیے، اسے لکھ کے لگا دینا۔ 100 باتوں کی ایک بات، بڑے لوگ کیا بولے، 100 بکنا نہیں، ایک لکھنا، لکھ کے کاپی میں لگا دینا، بات ختم۔ تو بہرحال مہر کے بارے میں بات تفصیل سے آ گئی، اس میں اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ گواہ رکھ لیے تو بہتر ہے، بغیر گواہ کے بھی اگر دے دیے تو مہر ادا ہو جاتا۔ جی ہم دل خوشی سے اگر معاف کر رہے ہیں بغیر دباؤ کے، نہ شوہر کا دباؤ ہے، نہ ماحول کا دباؤ ہے، نہ خاندان کا دباؤ ہے، بیوی معاف کر رہی ہے تو مہر معاف ہو جائے۔ آگے دیکھیے، لوگوں کی حالت زار، لوگوں کی حالت زار یعنی لوگوں کی افسوسناک حالت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی
اور اپنے صاحبزادیوں کو بھی سادہ طریقے پر بیاہ دیا۔ دونوں جہاں کے سردار تھے، اگر چاہتے تو دھوم دھام سے شادیاں کرتے، لیکن آپ نے اپنے عمل سے سادگی اختیار کر کے دکھائی اور مستقل طریقے پر فرما دیا کہ نکاح میں جس قدر اخراجات کم ہوں گے اسی قدر بڑی برکتوں والا ہوگا۔ اور ہم نے بیاہ شادیوں کو مصیبت بنا رکھا ہے، غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی بری بری رسمیں جاری کر رکھی ہیں، اور یہ رسمیں غرور اور شہرت کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ سودی قرضے لے لے کر شادیاں کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سود کا لینا دینا باعث لعنت ہے۔ دکھاوے کے لیے جہیز دیے جاتے ہیں، سینکڑوں روپے کے دعوت نامے کے کارڈوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ ان اخراجات کی وجہ سے بعض مرتبہ جوان لڑکیاں برسوں بیٹھی رہتی ہیں۔ ولیمے ہوتے ہیں جن میں سراپا ریاکاری ہوتی ہے، نام سنت کا اور کام دکھاوے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔